يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا و شکر ہے تاجدار مدینہ سید البشیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار پاک میں ہدیہ دوسرا پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اس کے احسان اور انعام سے ماہ شعبان المعظم کے پہلے جماعت مبارک میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب حاضر اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عطا فرمائے اور قیامت کے روز اللہ ہماری اس حاضری کو ہم سب کی شفاعت و بخشش کا وسیلہ بنائے. آج کا دن ایک اعتبار سے اس طرح بھی عظمت والا ہے کہ جس اللہ کے بندے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نوازی نے اس دین کی 61 ہجری میں آپ جاری فرمائی اور قیامت تک اس دین کا ایک معیار قائم فرمایا. آج اس نوازِ رسول کا یوم ولادت ہے. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شعبان المعظم آپ کا یوم ولادت ہے. تو آپ نے ایک معیار قائم فرمایا ہے دین کا یزید کے مقابلہ میں کھڑے ہو کر اور اس کے ہاتھ میں صرف اس بنا پر ہاتھ نہیں دیا حالانکہ اگر آپ اس کی بیعت فرماتے تو آپ کا گھر مکمل طور پر محفوظ رہتا کسی بھی آفت سے کسی بھی مصیبت سے. آپ کا گھر بچ جاتا آپ کا خاندان بچ جاتا آپ کو انعامات ملتے آپ کو حکومت میں سے کچھ حصہ ملتا جو کچھ آپ چاہتے آپ کو سب کچھ ملتا دنیا کے اعتبار سے. لیکن وہ خدا جس نے آپ کو اتنی عظمتوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا اور یہ شرف آپ کو بخشا کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی گھٹی حاصل کی تو پھر وہ شرف وہ اس اعتبار سے نہ لیتے اور دین کا معیار بھی پھر ہمیں کون بتاتا. اگر آپ اس وقت آج کل ہم اگرچہ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہم بلا وجہ اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسا لیں ہم بلا وجہ ہم جناب قید و بند کی صحبتیں برداشت کریں ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہم جان بوجھ کر مشکلات اپنے اوپر لاگو کر لیں ہم ان سے بھلے رہ رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے. والدین اپنے بچوں کو کہہ رہے تھے لیکن یہ بات یاد رکھیں جب تک قومیں اپنے اندر اپنے ایمان کا عروج اپنے ایمان کی قوت کو پیدا نہیں کرتے تب تک وہ قومیں اپنے اصل مقاصد حاصل نہیں کر سکتی. اس لیے جب ضرورت ہوتی ہے دین کو تو دین کو بچانے کے لیے دین والے
پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کے اعتبار سے پچھلے جمعہ مبارک میں ہم نے گفتگو کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا شرف بخشا، بہت بڑی عظمت، ایسی عظمت کے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اور کسی کو بھی اتنا بڑا مقام نصیب نہیں فرمایا۔ ہم نے معراج شریف کا پس منظر پچھلے جمعہ مبارک میں پڑھا۔ اگر ہم اس واقعہ کو دیکھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت واضح ہوتی ہے، آپ کا مقام واضح ہوتا ہے۔ اور اگر اس واقعہ کے اندر پیش آنے والے مزید واقعات کو دیکھتے ہیں تو واقعہ معراج صرف ایک داستان ہی نہیں بلکہ واقعہ معراج اس امت کی رہنمائی کے لیے ہر وہ چیز ہمیں فراہم کرتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیکھ کے ہر چیز کو بتایا، خود دیکھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام چیزوں کا مشاہدہ کروایا گیا۔ پچھلے جمعہ المبارک میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے بھی یہ معیار بنایا ہے کہ جتنا کسی نے کام کیا اتنا بڑا اس کا انعام، جتنی کسی نے مشکلات برداشت کی اتنا ہی بڑا اس کے لیے تحفہ بھی ہو۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بہت ساری مشکلات کو عبور فرمایا، بہت ساری آزمائشوں کو برداشت فرمایا، اور ان میں کامیابی کے ساتھ آپ نے اپنے رب کو راضی کیا۔ اس کی رضا کی خاطر آپ نے ساری آزمائشیں برداشت کی، مشکلات برداشت کی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ لے آؤ ہمارے محبوب کو کہ آج آپ کی ساری تکلیفوں کا ہم مداوع کر دیں، ساری مشکلات پر آپ کو اتنا بڑا انعام عطا فرمائیں کہ آپ کی ذات پاک خوش ہو جائے۔ آج ہم آپ کو پوری کائنات میں عظیم انعام سے نوازنا چاہتے ہیں اور وہ دیدار خدا بندی ہے۔ تو یہاں تک ہم پہنچے تھے، اور یہاں میں آخری بات یہ کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کارکردگی یہ ہے، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، تبلیغ فرمائی دنیا میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سارے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو ملا کر جتنے مسلمان ہوں گے ان کی 40 صفیں بنیں گی۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی جتنے امتی ہوں گے، جتنے مسلمان ہوں گے، سب کی 40 صفیں بنیں گی۔ اور فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکیلی امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ تو اتنی بڑی کارکردگی کہ سب کی کارکردگی سے اکیلے اللہ کے حبیب کی 2 گنا کارکردگی، تو پھر اللہ رب العزت نے بھی آپ کو اس لیے بطور انعام یہ تحفہ عنایت فرمایا۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت اور بھی ہے۔ اللہ کے سارے نبیوں نے پیغام حق کی سنایا ہے، سب نے یہی پیغام دیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ سب نے یہی پیغام دیا جتنے انبیاء ہیں، اور سب کا دین جو تھا وہ دین اسلام ہی تھا۔ اصل دین جو سچا دین ہے وہ اسلام ہی ہے سب کا، جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تک سب کا دین اسلام تھا۔ جتنے بھی ایمان لائے اصل ان کے پیروکار تھے وہ سارے مسلمان ہی۔ پیغام سب کا حق ہے، آئے سارے اللہ کی طرف سے، مخلوق ساری رب کی ہے، انسان جتنے ہیں اللہ نے بنائے ہیں، اور جتنے انسان ہیں سب کو اللہ نے عقل عطا فرمائی۔ انسانیت کا خاصہ ساری امتوں کے اندر تھا، اور سارے ذویل عقول تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج پہنایا تھا۔ سبھی اپنے اپنے انبیاء کی تبلیغ سنتے رہے، لیکن پھر آخر یہ کیا وجہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام نے مل کر جو تبلیغ فرمائی اس کے نتیجے میں اتنے امتی ہوں، اتنے مسلمان ہوں کہ ان کی بروز محشر
مشرق سے مغرب 40 صفحے بنے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، اکیلے محبوب کے امتی، ان کی صفحے مشرق سے مغرب 80 بنے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام میں یہ طاقت کیسے آئی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ حضور کی ذات میں، حضور کی زبان پاک میں یہ طاقت آخر کیسے آئی کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ سے آپ کی اکیلی تبلیغ 2 گنا ہو گئی؟ آخر یہ کیسے آئی؟ تو اس کے پیچھے واقعہ معراج بڑی حکمت ہے۔ واقعہ معراج اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے، اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے اس دنیا میں، سب نے یہ تو بتایا اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن اگر کسی نے پوچھا یا کسی کے ذہن کے اندر بات آئی تو کہ جی آپ کو کیسے پتہ کہ اللہ ایک ہے؟ آپ کو کیسے پتہ کہ اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا ہم سر کوئی نہیں، اس کی برابری والا کوئی نہیں، آپ کو کیسے پتہ؟ تو سب نے یہی کہا، جناب آدم علیہ السلام نے یہی کہا خدا ایک ہے۔ جی آپ کیسے کہتے ہیں؟ میرے رب نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا ہم سر نہیں، کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں۔ جناب نوح علیہ السلام سے پوچھیں تو یہی جواب ملے گا، اس کا حکم یہی ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ جناب شیس علیہ السلام سے پوچھیں گے، جواب یہی ملے گا کہ حکم یہ آیا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ جناب صالح علیہ السلام سے پوچھیں گے، جواب یہی ملے گا، حکم یہ آیا ہے۔ جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انہوں نے کہا اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ جناب لوط علیہ السلام سے پوچھیں گے، یہی فرمائیں گے پیغام آیا تھا، حکم ہوا تھا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مختصر کرتے چلے جائیں، جناب یعقوب علیہ السلام سے پوچھیں، جناب اسحاق علیہ السلام سے پوچھیں، جناب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھیں، جناب یوسف علیہ السلام سے پوچھیں، جناب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں، جواب یہی ملے گا پیغام آیا تھا، حکم ہوا تھا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جبریل آیا تھا، اس نے کہا اس کا ہمسر کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مگر حضور سے پوچھیں تو جواب کچھ مختلف ہوگا، اور وہ جواب یہ ہوگا، اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ جناب آپ کیسے بتاتے ہیں اللہ ایک ہی ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہاں جواب مختلف ہوگا۔ یہاں جواب یہ نہیں ہوگا کہ صرف پیغام آیا تھا، یہاں جواب یہ نہیں ہوگا کہ صرف جبریل آئے تھے، یہاں جواب یہ ہوگا او خدا کے بندوں میں خود جا کے دیکھ کے آیا ہوں کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ شب معراج حضور کو اللہ رب العزت نے خود بلایا، سارے پردے ہٹا کے اپنا دیدار، حضور نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ رأیت ربی فی احسن صورت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی شخص یہ کہے کہ یہ خواب کی بات ہے، یہ سوچ کی بات ہے، اس کی اپنی سوچ ہے اور وہ یکسر غلط ہے، اس لیے کہ حضور کا خود فرمان ہے رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو سب سے حسین صورت میں دیکھا۔ حضور نے کسی خواب میں یا کسی خیال کی یہ بات نہیں، حضور نے اپنی چشمان مبارک سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی خاطر پردے ہٹائے ہیں اور اپنے نور کا جلوہ اپنے محبوب کو پورے طریقے سے دکھایا ہے، اس لیے حضور کا جواب دوسروں سے مختلف ہوگا کہ میرے پاس صرف پیغام نہیں آیا، پہلے پیغام بھی آیا تھا، میرے پاس جبریل بھی آئے تھے، میں جانتا بھی تھا، لیکن اس رات تو کمال ہو گیا، میرے رب نے مجھے اپنے پاس بلا کے سارا مشاہدہ ہی کروا دیا، حبیب دیکھ لو مجھ جیسا کوئی نہیں، محبوب دیکھ لو مجھ جیسا اور کوئی نہیں۔ تو واقعہ معراج ایک طرف تو حضور کی عظمت کو بیان کرتا ہے،
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ عزت اور عظمت اور وہ شرف عطا فرمایا ہے جو کائنات میں اللہ رب العزت نے کسی اور ذات کو نہیں عطا فرمایا. ایک بات، اس کے ساتھ ساتھ واقعہ معراج ہمارے لیے بہت ساری ایسی چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے رب کا مشاہدہ کر کے یہ بتایا نا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں کہ اس جیسا کوئی نہیں، اسی طریقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں تمام اوامر و نواہی، تمام احکامات اور تمام وہ چیزیں جس سے حضور نے منع فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے سفر میں وہ ساری چیزیں بھی مشاہدہ فرمائی. ان ساری چیزوں کو بھی حضور نے مشاہدہ فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نیکیوں کے طریقے بتائے. نیکیوں کا حکم حضور کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، حضور ہمارے لیے لے کر آئے. تو یہ ان میں سے ہم کہتے ہیں کہ نماز ایک سب سے بڑا اور اہم فریضہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو، تو وہ کب عطا فرمایا؟ وہ یہی معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. جس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، جس رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، جو ہمارا مسجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہلے بھی فرماتے تھے، لیکن یہ حکم ہمیں 2 ہجری میں ملا ہے. نماز معراج کے بعد فرض ہوئی ہے، اس کی فرضیت کا یہ حکم 2 ہجری میں آیا ہے. لے کر حضور ہجرت سے پہلے تشریف لائے، تحفہ پہلے ملا ہے. فرض 2 ہجری میں ہوئی ہے، مدینہ پاک میں جا کے باقاعدہ طور پر نماز وہاں فرض ہوئی ہے. لیکن یہ حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک فرشتے کے ذریعے لے کر نہیں ہمیں دیا، حضور خود جا کے اپنے رب کی بارگاہ سے تحفہ لے کر آئے ہیں. خود جا کر حضور یہ تحفہ لے کر آئے ہیں اور ہمیں عنایت فرمائے. اسی طریقے جتنے نواہی ہیں، جتنی چیزیں وہ ہیں جن سے منع کیا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے لالچی کو لالچ سے منع فرمایا. ہرس چھوڑو، لالچ چھوڑو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سزا بتائی اور یوں ہی نہیں بتائی. فرمایا میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ہے کہ ایک شخص وہ لکڑیوں کا گٹھا باندھتا ہے اور اس کو باندھ کر اٹھاتا ہے، وہ اس سے اٹھایا نہیں جاتا، وہ دوبارہ کھولتا ہے، اس کے اندر اور لکڑیاں ڈالتا ہے. عجیب بات ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ایک بوجھ اس سے اٹھایا نہیں جاتا تو وہ اس میں کمی کرے، لیکن وہ بجائے کمی کرنے کے اس کے اندر اور لکڑیاں ڈالتا ہے. پھر باندھ کر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اٹھایا نہیں جاتا، پھر کھول کر اور ڈالتا ہے. عرض کیا حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ دنیا کی حریص شخص کی مثال ہے. میرے صحابہ یہ دنیا کی حریص شخص کی مثال ہے. قیامت والے دن جتنا مال اللہ نے عطا فرمایا اس کا حساب دینا ہے، اور سوچو تو صحیح، پہلے کا حساب ہم دے نہیں سکتے، اور مانگتے پھرتے، اور جیسے دھوکے سے آئے، فریب سے آئے، جس طریقے مرضی ہے اس کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے بندو نماز پڑھا کرو، اگر نہیں پڑھو گے تو سخت سزا ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایویں نہیں بتایا، صرف ایک حکم سن کر نہیں، حضور نے اس عذاب کا مشاہدہ فرمایا، دکھایا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ پتھروں سے اپنے سروں کو خود پھوڑ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پتھر پکڑ کر خود اپنے سروں میں مار رہے ہیں، خود پھوڑ رہے ہیں. تو عرض کیا گیا حضور اس کا کیا مطلب؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ نمازیں قضا کرتے نہیں پڑھتے، جو اس کی طرف رغبت نہیں رکھتے، یہ وہ اپنی سزا بھگت رہے ہیں. یہ ہمیشہ یہی سزا بھگتتے رہے. بڑے بڑے پیٹوں والے لوگ دکھائے گئے، کمرہ نما ان کے پیٹ ہے،
پھولتے ہی پھولتے جا رہے ہیں، اور خوراک ان کی جہنمیوں کی پیپ ہے، اور سخت شدید قسم کے کانٹے ہیں، وہ ان کی خوراک ہے، کھانا پینا ان کا یہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا، مشاہدہ فرما کر آیا، یہاں ذکر فرمایا۔ عرض کیا گیا حضور یہ کون لوگ، کن لوگوں کی بات آپ فرما رہے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، یہ سود کھانے والوں کے لیے عذاب ہے۔ دیکھا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ ہیں، اور دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ سیاہ ہیں، چہرے کا نور اڑ چکا ہے، سیاہ پڑ گئے، پیٹ ان کے بہت بڑے بڑے ہیں اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہ ان کو تکلیفیں دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ وہ مشاہدہ وہاں کیا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے تذکرہ فرمایا۔ عرض کیا حضور یہ کن لوگوں کی بات ہے؟ فرمایا جو لوگ دنیا میں رہ کر یتیموں کا مال کھاتے تھے، یہ ان کی بات ہے۔ دیکھا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جان بوجھ کر، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، ان کے سامنے اچھا بھلا تازہ بھنا گوشت لایا جاتا ہے، خوشبودار بہترین کھانا ان کو پیش کیا جاتا ہے، اس سے بے رغبتی کرتے ہیں، اس کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں، اور جان بوجھ کر باسی اور بدبودار اور غلیظ ترین کھانے کی طرف وہ رغبت کرتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مشاہدہ فرمایا، جہنم کے یہ سارے عذاب حضور نے دیکھے، واپس تشریف لائے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے تذکرہ فرمایا۔ عرض کیا گیا حضور یہ کن لوگوں کی بات ہے؟ ارشاد فرمایا ان لوگوں کی بات ہے، ان مردوں کی بات ہے جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر بیگانیوں کی طرف توجہ کرتے، اور ان عورتوں کی بات ہے جو اپنے حلال مردوں کو چھوڑ کر حرام کی طرف توجہ کرتے۔ یہ خوشبودار اور بہترین کھانا چھوڑ کر بدبودار کی طرف توجہ کرتے، یہ ان کی مثال ہے۔ جہنم والے قیامت والے دن ان کا جہنم میں یہ عذاب دوسری آگ کے عذاب سے بڑھ کر یہ عذاب ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ عذاب کیا جائے۔ پھر حضور پاک یہ ساری چیزیں سارے جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا، یہ ساری وہ چیزیں، اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ایسی چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہیں نقصان دینے والی، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کے پیروکار نہ بنو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، تو تم اس کی باتیں مانتے ہو، پھر قیامت والے دن بھگتو گے کیسے؟ یہ سارے ایسے عذابات سے تم گزرو گے کیسے؟ اس کو برداشت کیسے کرو گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری اللہ رب العزت کا یہ حضور کی ذات پر خاص کرم ہوا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ان چیزوں کا مشاہدہ کروایا۔ حبیب اپنی امت کو جا کر ان چیزوں سے ڈرائیں، ان کو بتائیں کہ یہ اتنا سخت اس کا نتیجہ ہے، ان کو جا کر بتائیں تاکہ وہ لوگ ان چیزوں سے بچ سکیں۔ ایک شخص دیکھا گیا کہ وہ اپنا ڈول کنویں کے اندر ڈالتا ہے پانی نکالنے کے لیے، تو وہ ڈالتا ہے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ، لیکن جب وہ بڑا زور سے کھینچتا ہے، پسینے اس کو چھوٹ جاتے ہیں، تھک جاتا ہے، اور باہر وہ ڈول آتا ہے تو وہ خالی کا خالی ہے، پھر ڈالتا ہے، پھر کھینچتا ہے، وہ خالی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبریل امین سے، جبریل اس کا کیا ماجرا ہے؟ فرمایا حضور یہ ریاکار کی مثال ہے، عمل تو کرتا ہے، محنت تو کرتا ہے، کوشش تو کرتا ہے، لیکن جیسے اس کا ڈول خالی آتا ہے، اس کے پلے بھی ککھ نہیں پڑتا، اس کے پاس بھی کچھ نہیں آتا، اس کو نتیجہ کے طور پر کچھ نہیں۔ اعمال لوگ کرتے ہیں، صرف اعمال کو کر لینے سے ہی کامیابی نہیں،
میرے قبلہ بابا جی حضور فرمایا کرتے تھے کہ جس طریقے ایک فصل اس کو مختلف قسم کی بیماریاں خراب کرتی ہیں، فصل سے اناج ملتا ہے، فصل سے رزق ملتا ہے بندے کا، اور وہ جتنی صحت مند ہوتی ہے، جتنی اس کو بیماریوں سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اتنا اچھا وہ اناج اور اچھا رزق دیتی ہے اور اتنا زیادہ پھل ملتا ہے۔ تو اگر اس کی حفاظت بیماریوں سے نہیں کی جائے گی تو اس کے اندر کمی آئے گی، رزق میں کمی آئے گی، پھل میں، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر خیال نہ کیا جائے اور بیماریاں زیادہ سے زیادہ اس کو لگتی چلی جائیں تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، کہ اس پر اخراجات، اس کا جو بیج بویا جاتا ہے، جو اس کو پانی لگایا جاتا ہے، یا مختلف قسم کے اس پر اخراجات کیے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بندے کا جو اپنی جیب سے اس نے خرچ کیا ہوتا ہے، بجائے اس سے ملنے کے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ بندے کے اعمال کی یہی ایک مثال ہے کہ بندہ اعمال کرتا ہے، اس کو سمجھ لے کہ وہ ایک فصل کی طرح ہے، لیکن اس کو اب بیماریاں لگتی ہیں، کوئی حسد کی بیماری لگتی ہے، کوئی تکبر کی بیماری لگتی ہے، کوئی ریاکاری کی بیماری اس کو لگتی ہے، اور اس کا علاج تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، اس کا علاج خوف خدا ہے۔ اب اگر وہ بیماریاں اس کو لگے گی تو وہ اس کا جناب بیڑا غرق کر دیں گی، اس کے اندر خرابی پیدا کریں گی، یہاں تک کہ دنیا کا مال تو کچھ نہ کچھ ہاتھ آ جاتا ہے، لیکن اعمال میں سے پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، بلکہ ایک عمل اگر بندے نے کیا، کسی شخص نے نماز پڑھی اور نماز اس نے دکھلاوے کی پڑھی، اس نے ریاکاری کی پڑھی، کسی شخص نے سخاوت کی اور اس نے سخاوت کی وہ ریاکاری کے لیے کی، اس نے دکھلاوے کے لیے کی، تو اب اگر اس نے ریاکاری کی تو بجائے اس کے کہ اس کو ثواب ملے یا چلو ثواب نہ ملے، یہ بات نہیں، بلکہ ثواب بھی نہیں ملے گا اور اسے گناہ بھی ملے گا، اس کو گناہ بھی۔ نیکی کر کے، اچھا عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا، تواضع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا اور یہ عرض کرنا مالک اسے قبول فرما، میرا کام تھا، میں نے یہاں تک کیا، اب تیری بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ تو اسے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نیکی کرتے ہیں اور نیکی کر کے لوگ دوسرے لوگوں کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو تکلیف دینا شروع، کسی پر احسان کیا، کسی پر خرچ کیا، اس کے کسی مشکل وقت میں کام آئے، بعد میں اسی بات کا احسان جتلا دیا، احسان جتلا دیا، اور جب احسان جتلا دیا تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے اس سے تو بہتر تھا کہ تو اس کے کام ہی نہ آتا۔ اس قرآن پاک کا تیسرا پارہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگوں پر احسان جتلائیں، اللہ فرماتا ہے اس سے بہتر تھا کہ وہ خرچ ہی نہ کرتا اللہ کی بارگاہ میں، احسان جتلانے سے یہ بہتر تھا، تکلیف دینے سے یہ بہتر تھا، دوسرے لوگوں کو طعن و تشنیع کرنے سے۔ یہ تو ہو گیا خرچ کرنے کے اعتبار سے۔ جب کسی شخص نے عمل کیا، مثلا نماز پڑھی، اب کوئی شخص نماز پڑھے اور نماز ایک ہے، نماز پڑھی لوگوں کو دکھاوے کے لیے، جی یہ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، یہ ریاکاری۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو، بندہ کہے کہ دل کی نیت جو ہے وہ تو اللہ ہی دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، اس کی نیت سے اللہ ہی واقف ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن کبھی کبھی بندوں پر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کسی شخص نے نیک عمل کیا، بندوں پر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں حصول ثواب کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس نے لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے کیا۔ وہ کب ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے اور پھر اس نیک عمل کو آڑ بنا کے پھر لوگوں کو تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے، تانے دینا شروع کر دیتا ہے۔ نماز پڑھی ہے، اوے دیکھو میں نے نماز پڑھ لی، اور میں نے نماز جیسے میں پڑھتا ہوں کوئی پڑھ کے دکھائے، جیسے میں کرتا ہوں کوئی کر کے دکھائے، میں نے ایسے پڑھی کوئی اور پڑھتا ہے ایسے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو بظاہر بندے کا ظاہر کر دیتی بندوں پر، کسی کے دیکھنے کے لیے پڑھے، اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ریاکاری ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، دلوں کے حالات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن کبھی بندہ احسان کر بڑا اچھا کام کرے، بڑا نیک کام کرے، بڑا نیک عمل کرے، اور نیک عمل کر کے اس کی یا تو لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دے، یا دوسرے لوگوں پہ فتوے چلنا شروع کر دے،
ان کو اس عمل کی آڑ میں کفر پر جناب ان پر کفر کے فتوے جتنا شروع کر دے، یا پھر کوئی شخص جو ہے وہ لوگوں کو یہ جتلانا شروع کر دے کہ یہ میں کرتا ہوں تو کوئی نہیں کرتا، یا میں کر سکتا ہوں تو کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اعمال کو ضائع کرتی ہیں، اور صرف ضائع ہی نہیں کرتی بلکہ نیک اعمال کو گناہوں میں بدل دیتی ہیں، بڑی بڑی نیکیوں کو۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو ان کو ختم کر، اس چیز کو سمجھنے کی انتہائی حد تک ضرورت ہے۔ ہمارے بس میں ہے کہ ہم اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کریں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب اعمال کریں پھر اللہ کی بارگاہ میں پھر مزید جھک جائیں، اور جھک کے اس کی بارگاہ میں عرض کریں، مالک میرے بس میں یہی تھا، میں نے پیش کر دیا، اب تیری بارگاہ میں تیری رحمت پر بھروسہ ہے، مجھ پر امید ہے، تو اس کو قبول فرما کے اس میں برکتیں ڈال۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔